اور میں اپنے شیخ کو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ کی قسم الفاظ نہیں پا رہا جن سے میں اپنے دل کی خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکوں، اور ان کو جن الفاظ سے میں ویلکم اور خوش آمدید کہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ ان کے لیے سارے خیر کے دنیا اور آخرت میں راستے کھول دے، آمین ثم آمین۔ التماس کروں گا شیخ سے وہ درس بخاری دیں گے، ایک بچہ آ کے یہاں پہ عبارت حدیث کی پڑھ لے۔ وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاصد وهو الجائر. قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
سبحان اللہ العظیم۔ محترم الشیخ مصطفیٰ صادق صاحب حافظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہر طرح کی خیر کی دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا۔ یہ زیارت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی زیارت کے جو اجر ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ بڑا اجر ایک حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، حقت محبتی دل متضاورین فیہ، کہ جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بمصداق ہم گناہ گاروں کو اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے، اور وہ صلہ عطا فرما دے جو قیامت کے دن ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب سارے اولین و آخرین معاشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، ایک پکار آئے گی، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کیا کرتے تھے، میری خاطر ملتے جلتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے لیے آج دو اعزاز تیار ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے، اور اتنا قرب اللہ کا حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ دوسرا اعزاز، الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جس دن پورے میدان معاشر میں میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو، اور اس سائے کی سب کو ضرورت ہوگی۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، جو قیامت کا انتہائی گرم سورج ہے، یہ قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ کتنی حرارت ہوگی، کتنی تمازت ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا سایہ، اس کا فراہم کردہ سایہ، یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہوگی اور اس کا فضل ہوگا۔ اس سائے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آج دنیا میں ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ہمارا ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کی لعنت سے پاک ہو، اور پوری طرح اخلاص پر قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی یہ نشست، ہمارا ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، خالص اپنی رضا کے لیے بنا دے، اور جو اس کے صلہ اور جزا ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سب کا سب عطا فرما دے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا اشتہار دکھایا گیا، اس میں آپ کی عبارت نے میرا کام آسان کر دیا۔ میرے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ صحیح بخاری کی جو آخری سبق ہے وہ پڑھائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ کہ یہ کلاس کا منظر ہے، اور یہ طلبہ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، اور اس آخری باب کا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ مختصر ہوگا، بہت طویل درس کا وقت بھی نہیں ہے، اور نہ اس وقت یہ صحت زیادہ اجازت دیتی ہے، تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کا آخری باب قرآن کی ایک آیت پر ہے، باب قول اللہ تعالی
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ نضع جو ہے مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے نحذر، یعنی ہم عدل کا ترازو حاضر کریں گے۔ ترازو بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اس وقت موجود ہے، بلکہ قیامت کے بارے میں جو بھی خبریں اللہ نے دی ہیں سب تیار ہے۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، جنت کے باغات اور جہنم کی آگ سب تیار ہے، حوض کوثر تیار ہے، پل صراط تیار ہے، میزان بھی تیار ہے۔ یہ سب پر ایمان لانا ضروری، حوریں پیدا ہو چکی، سب موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میزان بنائے گا نہیں، اس بنے بنائے میزان کو حاضر کرے گا، بنا چکا ہے۔ جب سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو اس میزان کو لا کر، اس ترازو کو لا کر گاڑ دیا جائے گا۔ یہ معنی ناضع ہوگا، بمعنی نحذر، کہ اس ترازو کو ہم حاضر کریں گے۔ کس کو؟ الموازین القسط، موازین جمع ہے میزان کی، میزان کا معنی ترازو، القسط عدل کا ترازو، جو اس میں وزن ہوگا وہ مکمل عدل کے ساتھ ہوگا۔ ایک معنی یہ کہ ظلم نہیں ہوگا، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ حقدار ہے۔ انصاف اور عدل میں فرق ہے۔ انصاف نصف ان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی آدھا۔ انصاف سے مراد یہ ہوتی ہے مثلا ایک روٹی کے بارے میں دو بندوں کا اختلاف ہو، ایک کہے میری ہے، دوسرا کہے میری، فیصلہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کہیں کہ لڑو نہیں، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، برابری، یہ انصاف۔ روٹی ہے کس کی اور کس کی نہیں یہ واضح نہیں ہے، دونوں آدھی آدھی تقسیم کر لو، اس کو انصاف کہتے ہیں، نصف ان سے ماخوذ ہے۔ اور عدل کا معنی یہ ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے وہی اس کو ملے۔ روٹی اگر اس کی ہے تو اس کو دی جائے، اور اس کی نہیں ہے تو اس کو نہ دی جائے، یہ عدل۔ یہ الموازین القسط ہے، یہ میزان کی جمع ہے۔ جمع میں تعدد ہوتا ہے، دو یا دو سے زائد افراد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب کیا معنی ہے؟ یہ ترازو کئی ایک ہوں گے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے؟ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ویسے کچھ علماء کی رائے ہے ہر عمل کا الگ میزان ہوگا، نماز کا الگ، روزے کا الگ، زکوٰۃ کا الگ، توحید کا الگ، مگر راجح قول یہی ہے کہ میزان ایک ہی ہے جس پر سارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو پھر جمع کا صیغہ کیوں؟ بعض اوقات جمع جو ہے وہ تعدد کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تفخیم کے لیے ہوتی۔ میزان ایک ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کے صیغے سے ذکر کر کے اس کی عظمت، فخامت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہے جو آپ کی چیزیں تولتا ہے، یہ قیامت کا میزان، ہلکا مت لو اس کو۔ تو اس کی فخامت اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے سے واضح کیا۔ جیسے نوح علیہ السلام جو قوم نوح کی طرف بھیجے گئے، ایک ہی نبی تھے نا، نوح علیہ السلام ایک ہی نبی تھے جو قوم نوح کی طرف آئے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو۔ اب مرسلین جمع ہے، مرسل کی جمع ہے، رسول تو ایک تھا، جمع کا صیغہ کیوں؟ تو جمع تعدد کے لیے نہیں ہے، تعداد کے لیے نہیں ہے، بلکہ فخامت اور عظمت کے لیے، کہ نوح علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہیں،
یہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی توحید کو پہنچایا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یعنی 9.5 صدیاں اللہ کی توحید کو پہنچایا اور بیان کیا، اور بڑے کٹھن حالات میں، ماننے والا کوئی نہیں تھا، بہت کم لوگوں نے مانا۔ جہاں ماننے والے زیادہ ہوں، حمایتی بڑھ جائیں، تو وہاں یقیناً آسانی ہو جاتی، اور جہاں ماننے والا کوئی نہ ہو، ٹھٹھا اور مذاق کرنے والے بے شمار ہوں، جھٹلانے والے بے شمار ہوں، سوشل بائیکاٹ کرنے والے بے شمار ہوں، تعلقات توڑنے والے بے شمار ہوں، تو وہاں زندگی بڑی کٹھن گزرتی۔ لیکن نوح علیہ السلام، ان کا صبر، ان کی عظیمت اور ان کی استقامت یقیناً یہ ایک قابل فخر تھی۔ ایک نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع کے صیغے سے ذکر کیا، ان کی عظمت اور ان کی فخامت کے اظہار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ انا جمع کی ضمیر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جمع کی ضمیر، حالانکہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں تعداد مراد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی فخامت مراد۔ لیکن ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے تو واحد کے صیغے سے ذکر کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ درست نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ کا کمال ادب جمع کے صیغے میں نہیں، بلکہ کمال ادب اس صیغے میں ہے جس سے توحید کا نور پھوٹتا ہو۔ فرماتے ہیں میں توحید نہیں ہے، اس میں جمع اور تعدد کا شائبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا اللہ کا ادب کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے ہمیشہ اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، اللہم انت ربی، انتم نہیں کہا، اللہم انت ربی خلقتنی وانا عبدک، واحد کا صیغہ، اللہم انت ربی خلقتنی لا الہ الا انت وانا عبدک، واحد کی ضمیریں، پوری دعا پڑھ جائیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ادب کون جانتا ہے، ادب کے تقاضے کون پورا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی صیغہ استعمال کرو واحد کا کرو، واحد کے صیغے میں توحید کی خوشبو ہے، اور جمع کے صیغے میں تعدد کا شائبہ ہے۔ گو کہنے والے کی مراد نہیں ہوگی، لیکن ایسا صیغہ استعمال کرو ہی نہ جس میں ایسا شائبہ ہو جو اللہ کے شایان شان نہ ہو۔ تو بات کہیں دور نکل گئی۔ الموازین جمع ہے میزان کی، میزان ایک ہوگا تو اس کی جو جمع ہے وہ تعدد کی بنا پر نہیں کہ میزان بہت ہوں گے، بلکہ اس میزان کی تفخیم اور تعظیم مقصود ہے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اس میزان کو چھوٹا نہ سمجھنا، بڑا میزان، اتنا بڑا کہ اس کے ایک ترازو میں 7 آسمان، آسمانوں کی مخلوق اور 7 زمینیں اور زمینوں کی مخلوق ایک پلڑے میں سما سکتی۔ اب بتاؤ ایک طرف آپ کے ترازو میں 10-20 من اگر تول لیتے ہیں وہ، تو اس ترازو کے مقابلے میں کیا ان کی حیثیت؟ اتنا بڑا میزان۔ جب فرشتوں نے اس میزان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے تعجب کر کے پوچھا کہ یا اللہ، اس میزان کو کسی بندے کی نیکیاں بھر سکتی؟ کسی بندے کی نیکیاں بھر سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، من شئت من خلقی، میرے بندوں میں سے جس کا میں چاہوں اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی کہ اس کی نیکیاں میزان کو بھر دیں گی۔
پھر فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ پھر ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال، صدیوں کی نیکیاں اتنے بڑے میزان کو کیسے بھر سکتی؟ لیکن بہت سے بندے جن کی نیکیاں اس میزان کو بھریں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما لے۔ تو بہت بڑا میزان ہے یہ، یعنی ایک پلڑے میں 7واں آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی۔ تو یہ عدل کا میزان ہے، اعمال کو تولے گا عدل کے ساتھ، جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اب یہ بھر کیسے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی اعمال باعتبار گنتی کے کافی نہیں ہوتے کہ اس میزان کو بھر سکیں، لیکن اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ اعمال کو بڑھاتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اعمال کو بڑھاتا ہے باعتبار وزن کے اور باعتبار تعداد کے۔ مثلا آپ نے ایک حج کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 حجوں کا ثواب دے دی۔ ایک نماز پڑھی، 700 نمازیں۔ ایک درم خرچ کیا، 700 درم۔ اور اتنے نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دینے پر قادر، دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ ایک عمل 700 بن گئے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو بندہ حلال کمائی سے ایک کھجور خرچ کر دے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے بندے نے مجھے کھجور دی۔ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری ہوتی ہے بڑے خزانہ خرچ کرنے میں، کھجور میں کیا ریاکاری ہوگی؟ یہ تو اخلاص پر قائم، ایک کھجور دی کسی کو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کھجور کو قبول کر لیتا ہے، اور صرف قبول ہی نہیں کرتا، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور صرف لیتا ہی نہیں، یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، بکری کا بچہ یا اونٹ کا بچہ، اس کو پالتے ہو، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے وہ، اللہ اس کھجور کو پالتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ ایک کھجور جو ہے وہ حتیٰ تصیر مثل احد، ایک کھجور احد پہاڑ بن چکی ہو۔ غور کریں یہ میزان کیسے بھرے گا؟ ایک عمل 700 گنا بڑھ گیا، ایک کھجور پہاڑ بن گئی، ایک کھجور پہاڑ بن گئی۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کے میزان کو بھاری کرنے والا عمل ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، بندہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ کا آدھا میزان بھر جائے گا، الحمدللہ کہہ دے، پورا میزان بھر جائے گا۔ اس کا کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہا اور آدھا میزان بھر گیا، بلکہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، معنی کو سمجھ کر اس میں کیا دعوت ہے، کیا پیغام ہے، کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج ہے، اور پھر پوری زندگی کہتا رہے اور اس پر قائم رہے، سبحان اللہ کے عقیدے پر اور الحمدللہ کے عقیدے پر پوری زندگی قائم رہے اور کہتا رہے، تو اس کا یہ ایک ہی عمل پورے میزان کو بھر سکتا ہے۔ کیا اس میں پیغام ہے؟ سبحان اللہ میں کیا پیغام؟ الحمدللہ میں کیا پیغام؟ سبحان اللہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ کو پاک قرار دینا، یہ کلمہ تنزیہ ہے۔ اور اللہ کی جناب میں
جو سب سے بڑا نقص منسوب کیا جاتا ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا، اس کا شریک مقرر کرنا، یعنی ایک پتھر کو، پتھر کی مورتی کو، پتھر کے بت کو یا ایک درخت کو اللہ احکم الحاکمین کے برابر قرار دے دینا، کتنی بڑی جسارت ہے۔ یہ ایک بندہ جیسا بھی ہو اسے اللہ کے برابر قرار دے دینا، وہ مر گیا تو اس کی پوجا شروع ہو گئی، اس کو پکارنے لگ گئے، اللہ کے برابر قرار دے دینا۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے جو اللہ کی جناب میں منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وہ شرک جو قوم نوح سے شروع ہوا، مختلف انبیاء کے دور میں ہوتا رہا، میرا یہ عقیدہ ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ شرک جو جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، اللہ اس سے پاک ہے۔ وہ شرک جو آج تک ہوا، ہوتا رہا، اللہ اس سے پاک ہے، میرا عقیدہ ہے۔ وہ شرک جو قیامت تک ہوتا رہے گا، میرا عقیدہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اس قوت کے ساتھ اس پر جم جاؤ، یہ تنزیہ ہے۔ شرک سے بیزاری کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ آپ اخبار پڑھ رہے ہو، اس میں دو خبریں ہوں، ایک خبر ہو کسی خاتون پر اجتماعی ریپ ہوئے، 10 مردوں نے حملہ کر دیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا، خبر آپ نے پڑھی۔ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ فلاں وزیر فلاں دربار پر چادر چڑھا رہے، چادر چڑھا رہے، دیا جلا رہے۔ آپ کے دل میں کون سی خبر پڑھ کے زیادہ غیرت آتی؟ یہ آپ کی توحید کا امتحان ہے۔ اگر وہ چادر والی خبر یا دیے والی خبر آپ نے پڑھ دی، اور جیسے مکھی جھاڑتے ہیں بات ختم ہو گئی، اور وہ ریپ والی خبر پر آپ کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، تو آپ عقیدے کے امتحان میں فیل ہیں۔ عقیدے کی غیرت یہ ہے، وہ جو وزیر حرکت کر رہا ہے، وہ لعین جو قبر پہ دیا جلا رہا ہے، یہ حرکت ان اوباشوں کی حرکت سے بدتر ہے، شرک ہے۔ یہ دیا جلانے کا کیا معنی ہے؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ یہ پھول کیوں چڑھا رہے ہو؟ تاکہ قبر والا خوش ہو جائے۔ مانا قبر والا آپ کے اس عمل کو جانتا ہے، کتنا بڑا حرامہ ہے یہ۔ قبر والا آپ کی اس حرکت کو جانتا ہے، اس لیے خوش ہوگا۔ اچھا، اس کو خوش کیوں کر رہے؟ تاکہ وہ ہماری مرادیں پوری کر دے، ہماری دعائیں مان لے، ہمیں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ مانا آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے، مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ ان اس ایک چھوٹے سے دیے میں 20 عقیدے کی خرابیاں جمع ہیں۔ تو عقیدے کی غیرت ہر غیرت پر حاوی ہو، ہر غیرت پر۔ اس قوت کے ساتھ اگر شرک کی نفی کرو گے، شرک کی تردید کرو گے، اور شرک کی نفرت اب دل میں پیدا کرو گے، تو یہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میزان میں تولے گا، اور بڑا بھاری۔ آگے حدیث آ رہی ہے نا، یہ آخری حدیث صحیح بخاری کی، یعنی ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ کون سے 2 کلمے؟ ایک سبحان اللہ اور ایک وبحمدہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے، کہ اللہ کا پاک ہونا، ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا معنی سبحان اللہ کو تولا جائے گا۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر لیں، اور عملی طور پہ پوری زندگی اس کی عبادت کرتے رہیں، صرف یہ توحید نہیں۔ اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک اس بات کے ساتھ نفی کو شامل نہ کرو اور تنزیہ کو شامل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا، اسی کو مشکل کشا ماننا، اسی کو حاجت روا ماننا، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے قربانی،
یہ اس باتی توحید ہے، لیکن یہ توحید کامل نہیں۔ کامل توحید کب ہوگی؟ جب ہر شرک کا انکار کرو۔ انکار کے بغیر توحید کامل نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ جو شیطان کے زیر تسلط تھے، شیطان نے یہ تجویز ان کو دی کہ جاؤ ابو طالب کو بھیجو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم چلو توحید بیان کرو، سمجھوتا کر لے، توحید بیان کرو، اپنے اللہ کی دعوت پیش کرو، لیکن ہمارے بتوں کی نفی نہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی توحید کو ناقص کرنا یہ شیطان کے وسوسے تھے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اس لعین کو دشمن بنا کے رکھو، یہ وار کرتا رہتا ہے۔ وہ وار کیا، وہ وفد آیا مشرکین کا کہ آؤ سمجھوتا کریں، ایک ایگریمنٹ کریں، آپ توحید بیان کریں، اللہ کی دعوت پیش کریں، مگر ہمارے بتوں کی تردید نہ کریں، پھر ہم آپ کے اور آپ ہمارے۔ فرمایا کہ نہیں، سورج دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی تمہارے بتوں کی تردید سے باز نہیں آؤں۔ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک شرک کی نفی نہ۔ اور یہ شیطان کا وار چلتا ہے، آج کل بھی چل رہا ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی جماعت اسی دعوت کی حامل، اسی دعوت کی، اس جماعت کا شعار کیا ہے؟ لوٹا اور بستر و چلے، کہ توحید مثبت بیان کرو، مگر یہ دربار، یہ جبے خبے، ان کی تردید نہ کرو، لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ پھر ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ اجتماعیت عقیدہ اور توحید کی بنا پر، توحید لوگوں کو جوڑے گی۔ اور اگر لوگ جڑتے ہیں ایسی بنیاد پر جو توحید سے خالی ہے تو وہ جوڑ بیکار محض، یہ سارے لوگ بیکار ہیں۔ پھر انما الناس کابلمئۃ لا تکاد تجد فیہم راحل، یہ کثرت عوام، جمگٹا لوگوں کا ان 100 اونٹوں کی مانند ہے جن کو آپ خریدتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور سواری کے قابل کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جمگٹا کوئی فائدہ نہیں۔ چند افراد ہوں لیکن موحد خالص ہوں، ان کا جوڑ توحید کی بنا پر، نفی و اثبات، وہ قابل قدر، اللہ کا پسندیدہ، وہ قابل قدر۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں، جو اللہ کا میزان ہے یہ بہت بڑا ہے، مگر یہ لوگوں کے اعمال سے بھرے گا، ہر ایک کے نہیں لیکن بعض کے۔ وہ کیسے بھرتا ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے، ایک عمل کا بڑھ جانا باعتبار تعداد کے، ایک عمل کا بڑھ جانا باعتبار حجم کے، یہ سب چیزیں ثابت۔ تو یقیناً جب یہ تعداد بھی بڑھے گی، حجم بھی بڑھے گا، اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، تو اللہ کا میزان بھرے گا۔ اب سبحان اللہ آدھا میزان بھر دے گا۔ معنی کیا ہوا؟ اگر آپ شرک کی نفرت اور شرک کی مذمت پر اٹل اور ٹھوس ہیں، پوری طرح قائم ہیں، سمجھتے ہیں سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس سبحان اللہ کا جب قیامت کے دن وزن ہوگا، حدیث ثابت ہے، ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ کو جب تولا جائے گا، میرا یہ بندہ جو آ رہا ہے، اس نے بڑی قوت کے ساتھ شرک کی مخالفت کی تھی، بڑی قوت کے ساتھ شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، بڑی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت دل میں پالی تھی، اور بڑی قوت کے ساتھ شرک کی مذمت کی تھی، تو وہ عمل جب تولا جائے گا سبحان اللہ کی صورت میں آدھا میزان بھر جائے گا۔ تو عقیدہ توحید کی طرف آؤ، یعنی جو آخری جو باب آپ کا، اس میں ایک بڑی عظیم دعوت ہے مکمل توحید کی اور اس کی فضیلت ہے۔ یعنی جو 2 کلمے جو اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے، اس میں پہلا کلمہ سبحان اللہ، تنزیہ کا کلمہ، اس کو پاک قرار دینا ہر عیب سے، اور یہ جان لینا کہ سب سے بڑا عیب جو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ اس کے شرکاء کو مقرر کرنا، ان کی نفی کرو، ان کی مذمت کرو، ان کا رد کرو۔ اور توحید خالص اسی صورت میں ہوگی،
نفیًا و اثباتًا، ہر غیر اللہ کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا اور اس کے اسماء و صفات کا اقرار، تبھی توحید کامل ہو۔ اور یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اس پر سوچا کرو، گھنٹوں بیٹھ کے سوچو کہ لا الہ کیا ہے۔ نفی کا کلمہ ہے نا، تنزیہ کا کلمہ، کوئی معبود نہیں ہے، سوچو، پھر کوئی معبود نہیں ہے، لا کا معنی یہی، اس پر سوچ کر اٹل ہو جاؤ۔ کوئی نہیں، نہ کوئی کراچی، نہ کوئی لاہور، نہ کوئی پاک بدن، نہ کوئی گولڑا، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نفی پر پوری شد و مت سے آ جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، اور الا اللہ پر غور کرو پھر کہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ جو چیز ثابت ہو رہی وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ، اس کی توحید، اور جو نفی ہو رہی ہے ہر معبود باطل کی، ہر شریک کی، چاہے وہ آج کے دور کے ہوں، سابقہ ادوار کے ہوں یا مستقبل کے ادوار کے ہوں، سب کا انکار، سب کی نفی، لا الہ کا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ ابلیس کی کمر جس قول سے، جس عقیدے سے اور جس ذکر سے زیادہ ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، مانا آپ ابلیس پر کوڑے برسا، اس کو تھکا کر ماندہ کر کے گرا دو۔ یہ قیس بن حجاج، یہ ایک محدث گزرے ہیں، حسن الحدیث تھے، اور کسی محدث کی جرح ان پر نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے باقاعدہ ایک دن شیطان آ کر ملا، میرے سامنے آ گیا اور آ کر کہتا ہے دخلت فیک وکنت کالجذور والآن اصبحت مثل العصفور۔ کچھ سال قبل میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا، اس وقت میں ایک پلے ہوئے اونٹ کی مانند تھا، پلے ہوئے اونٹ کی مانند، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں ایک کمزور سی چڑیا کی مانند۔ میرا وجود پگھل گیا، تم نے پگھلا دیا مجھے، اونٹ سے چڑیا بنا دیا۔ کیسے؟ تمہارے ذکر سے، اتنا تم نے ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، مجھے کوڑے مار مار کے ماندہ کر کے گرا دیا، پگھلا دیا مجھے۔ اللہ کا ذکر، اور پھر لا الہ الا اللہ، ہر ذکر کا سردار ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک فہم کے ساتھ، بھائی میں فہم پر زور دے رہا ہوں، سمجھ کر، کوئی آدھا گھنٹہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر اس ذکر کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کو، نفی کیا ہے اور نفی کے تقاضے کیا ہیں، اس بات کیا ہے اور اس بات کے تقاضے کیا، یہ کلمہ کس چیز کی نفی کر رہا ہے اور کس چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک سازش ہے، جہاں ایک سازش یہ ہے توحید کے خلاف کہ دین جو ہے، توحید جو ہے وہ اس باتی شکل میں ہو، نفی کی شکل میں نہ ہو، یہ ایک سازش ہے۔ لیکن جب تک علماء راسخین موجود ہیں یہ حربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرا حربہ یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے معنی سے لوگوں کو دور کر دو۔ معنی کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کا معنی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید الوہیت کی بنیاد، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ توحید الوہیت سے لوگوں کو بھٹکانا، دور کرنا، غافل کرنا، یہ ایک سازش ہے۔ اور پھر لوگوں کو الجھا دیا اس کلمے کے ذکر کے طریقوں میں، جناب بتیاں بجھا کے ذکر کرو، حلقہ بنا کر ذکر کرو، اجتماعی ذکر کرو، چیختے چلاتے ہوئے ذکر کرو، سینے پر ضربے مارتے ہوئے ذکر کرو، سانسیں روک روک کر ذکر کرو۔ اس طریقے میں لوگوں کو الجھا دیا، اصل معنی سے دور کر دیا۔ اصل معنی کو سمجھو گے، اس پر ڈٹ جاؤ گے، پوری زندگی قائم رہو گے
تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جو پتھر پر لکیر ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ کے اس ایک عمل سے اللہ کا آدھا میزان بھر جائے گا۔ لیکن یہ سارے طور طریقے ڈرامے بازیاں، صرف سازش ہے۔ وہ جو سفیان ثوری کا قول آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی، تو شیطان نے کہا میں تمہاری کمر توڑتا ہوں، میری کمر توڑو گے تو میں تمہاری کمر توڑتا ہوں۔ یہ ذکر کرو، بتیاں بجھا کر، حلقے بنا کر، اجتماعی ذکر کرو، چیختے چلاتے ذکر کرو، ضربے مار کر ذکر کرو۔ ان چیزوں میں الجھا دیا، معنی سے دور کر دیا، عقیدے کو فراموش کر دیا، اور توحید ایک عضو معطل بن کر رہ گئی۔ تو یہ میزان بہت بڑا میزان ہے، سبحان اللہ سے آدھا میزان بھر سکتا، لیکن یہ زندگی بھر کا عمل ہے، اور تنزیہ پر پوری عمر قائم ہو جائے، پھر وہ بحمدہ ہی یا والحمدللہ یہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھ لو۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات۔ دنیا میں بڑے بڑے مدبر موجود ہیں، کاریگر موجود ہیں، بڑے بڑے عادل اور منصف حکمران گزرے، صحابہ گزرے، انبیاء گزرے، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ کہ وہ تعریف کے مستحق نہیں؟ اللہ کے لیے سب تعریفیں کیوں؟ اس کا جواب سن لو اور سمجھ کر اس پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر قسم کے کمال کا مستحق ہے۔ کمال مطلق اللہ کے لیے، سارے ناموں میں، ساری صفات میں اور سارے کاموں میں۔ مثلا اللہ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، عقیدہ یہ ہو کہ وہ رحمان ہونے میں کامل۔ اللہ السمیع ہے، سننے والا، عقیدہ یہ ہو وہ سننے میں کامل۔ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی چونٹی ہو، اس کی تہ میں وہ سیاہ رنگ کی چٹان کے نیچے چل رہی ہو، سارے اندھیرے جمع ہیں، اللہ اپنے عرش پر اس کو چلتا ہوا دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ ہر چیز میں کامل، اکمل۔ السمیع ہے، سننے میں کامل، البصیر ہے، دیکھنے میں کامل، الحی ہے، حیات میں کامل، القیوم ہے، قیومیت میں کامل۔ جب ہر چیز میں کامل وہ ہے اور کمال مطلق اس کے لیے ہے، تو پھر ہر قسم کی حمد کا مستحق بھی وہی ہوگا۔ اس کمال کو تقسیم نہ کرو۔ آج کے دور کا بڑا الہاد اللہ کے کمال کو تقسیم کرنا بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جناب فلاں نبی بھی غیب جانتا ہے، فلاں ولی بھی غیب جانتا ہے۔ اللہ کے کمال کو تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کرو گے تو حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی۔ جب ہم تقسیم کرو گے تو الحمدللہ کا انکار ہے۔ الحمدللہ یہ کہتی ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور یہ کب بنے گی؟ جب کمال مطلق اللہ کے لیے ہو۔ جب کمال مطلق اللہ کے لیے ہوگا تو حمد مطلق بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی غیر میں علم غیب کا عقیدہ کفر ہے۔ یہ اللہ کے کمال کو تقسیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اس قوت کے ساتھ سمجھو الحمدللہ کو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ مانا اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے سارے افعال میں کامل و اکمل ہے، کوئی نقص نہیں۔ جب کوئی نقص نہیں ہے اور وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، تو پھر پوری حمد کا مستحق بھی وہی ہے۔ پھر حمد کسی اور کی کیسے ہو سکتی؟ ایک نبی اگر نیک ہے اور ہے وہ اللہ کی توفیق سے، ایک ولی اگر صالح ہے تو اللہ کی توفیق سے، وہ کمال بھی رب کائنات کی طرف۔ تو اس طرح وبحمدہ الحمدللہ۔
تو آپ نے غور کیا اتنا بڑا میزان، فرشتے کہتے ہیں کیسے بھرے گا یہ؟ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس کا جواب ہے، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملا، کہ خالی سبحان اللہ کا ذکر آدھا میزان بھر دے گا، الحمدللہ کا ذکر پورا میزان کو بھر دے گا۔ مگر یہ ذکر وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہ ہو، بلکہ فہم کے ساتھ ہو، منہج کا پورا علم ہو، معانی کا علم ہو، اور جو عقیدہ پنہا ہے ان دونوں کلمات میں اس عقیدے کا علم ہو گہرائی کے ساتھ، تو یقیناً یہ ایک ہی عمل میزان کو بھر دے گا۔ اور میزان بھر گیا تو یہ کامیابی کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اور گروہ روانہ ہوں گے، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، وہ میزان کے مرحلے کے بعد ہے۔ یہ اعمال کی گنتی، یہ اعمال کا وزن، آگے پورے صراط، جو جنت کا راستہ، نیچے جہنم ہے، عبور کر کے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ عبور وہی کریں گے جو عبور کی برہان لے کر آئیں گے۔ یہ میزان عمل کی برہان ہے، جنت کی برہان ہے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوگا کس کا عمل قابل قبول ہے اور کس کا عمل قابل قبول نہیں۔ اعمال کی گنتی کی جائے گی، پورے عمل پیش کرو۔ میرے بندے تیری عمر 20 سال تھی، 20 سال کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، ایک ایک نماز ثابت کر۔ اگر کمی رہ گئی تو پھنس گیا، کیسے بچے گا؟ تیری عمر 20 سال تھی اور 20 سال کے اتنے روزے بنتے، سارے روزے ثابت کر۔ تیرا سرمایہ جو میں نے تجھے دیا، مثلا 20 کروڑ تھا پوری زندگی کا، اور 20 کروڑ کی اتنی زکوٰۃ بنتی، وہ پوری زکوٰۃ ثابت کرنی پڑے گی۔ یہ تعداد اعمال ہے، تعداد اعمال۔ کچھ بندے ناکام ہو جائیں گے اور کچھ بندے کامیاب ہو جائیں گے۔ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ ایک ایک پائی اس نے ادا کی، کامیاب ہو، لیکن مکمل کامیاب نہیں۔ آگے بڑھو، اب ان اعمال کو میزان میں ڈالو، تولو، ان کو تولو۔ کس لیے؟ وہ برہان چیک کرنے کے لیے جس برہان کی بنا پر یہ عمل قبول ہوتے ہیں۔ گنتی تو پوری ہے، مگر قبول عمل کی دلیل ہوتی، حجت ہوتی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں 2 طرح سے مروی، ایک من نزع یدہ من الطاعۃ فإنہ یأتی یوم القیامہ لا حجۃ لہ، اور ایک حدیث ہے الفاظ من نزع یدہ من طاعۃ اللہ فإنہ یأتی یوم القیامہ لا حجۃ لہ۔ جو بندہ اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ہاتھ میں کامیابی کی دلیل نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا معنی حکام کی اطاعت، عمراء کی اطاعت، ولی امر کی اطاعت، معروف میں، ظاہر ہے کہ منکر میں نہیں۔ اور جو دوسری حدیث ہے، دوسرا متن ہے، جو اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے قیامت کے دن اس کے پاس کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ معنی کامیابی کے لیے حجت چاہیے، برہان چاہیے، اور یہ برہان ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ تو اخروی کامیابی کے لیے جو عمل آپ کے گنے گئے، کامیابی مکمل کب ہوگی؟ جب ان سارے اعمال پر اطاعت کا رنگ ہو، حدیث کا رنگ ہو، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا رنگ ہو۔ دنیا میں 2 قوموں نے دعویٰ کیا جنتی ہونے کا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا ہم جائیں گے، اور وہاں کے دل کا امان ہی ہو، یہ ان کی اپنی امنگیں ہیں، اپنی ان کی خواہشات ہیں، اور جنت کا داخل امنگوں پر نہیں ہوتا، خواہشات پر نہیں ہوتا۔ قل ہاتوا برہانکم، جنتی ہونے کی دلیل پیش کرو، دلیل کے بغیر نہیں۔ تو عمل جو کیے ہیں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تہجد پڑھے، عمرے کیے، حج کیے، جہاد کیا، ان سارے اعمال کی صحت کی دلیل پیش کرو۔ وہ دلیل ہوگی تو کامیابی ہوگی،
اور وہ دلیل چیک کہاں ہوگی؟ یہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم عدل کا میزان قائم کر کے اس دلیل کو چیک کریں گے۔ علماء نے بڑا کام کیا، بڑی آسانیاں فراہم کر دی۔ دو حدیثیں ہر عمل کی صحت کی برہان، ایک برہان ظاہری اور ایک برہان باطنی۔ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ دو حدیثیں ہر عمل کی صحت کی برہان ہے۔ ایک ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر، اور انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا۔ اگر نیت ریاکاری کی ہے، ٹھیک ہے، ریاکاری دنیا تک رہے گی۔ جہاد کیا تاکہ شجاع کہلاؤں، صدقہ دیا تاکہ سخی کہلاؤں، قرآن پڑھا اور پڑھایا تاکہ قاری کہلاؤں، فرشتے دیکھیں گے اس کی بات کو سنیں گے، اور کذبت جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اگر یہ کام کر کے آیا ہوتا تیرا نام اس لسٹ میں ہوتا، تیرا نام تو نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سچ کہہ رہے، مگر ریاکاری، طلب علم ریاکاری کے لیے تھا، اس نے جو صدقوں کے ڈھیر لگا دیے تاکہ مجھے سخی کہے دنیا، جو میدان جہاد میں گیا تاکہ میری شجاعت کے چرچے ہوں، بہادری کے نغمے بن جائیں اور لوگ گیت گئیں، یہ اس کی خواہش تھی، دنیا میں حاصل ہو جائے، آج کچھ نہیں۔ سنن نسائی کی حدیث، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ رجل الغدا یلتمس الاجر والذکر فما لہ، ایک شخص جہاد کرتا ہے دو نیتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے اور دنیا کی شہرت کے لیے، دونوں نیتیں، مشہوری بھی ہو جائے اور اللہ اجر بھی دے، اللہ قبول بھی کر دے، تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اسے۔ تو یہ برہان ہے، باطنی برہان کسی بھی عمل کی صحت کی، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ نیت اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوگا، اور نیت اگر دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی چمک، دنیا کا مال اور دنیا کی شہرت، تو دنیا میں یہ چیزیں مل سکتی ہیں، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہر عمل کی باطنی برہان، جو تم اپنی عمل پورے کر کے لائے ہو، گنتی کرا کے لائے ہو، عمل پورے ہیں، اب ان کی برہان چیک کریں گے، یہ برہان ہے یا نہیں، ان سارے عمل اخلاص کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اور دوسری برہان کیا ہے؟ وہ ظاہری برہان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے عمل کیا اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یہ ہر عمل کی ظاہری برہان، نمازیں تیری پوری ہیں، روزے تیرے پورے ہیں، زکوٰۃ تیری پوری ہے، جہاد تیرا پورا ہے، اب تولتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ میزان میں یہ برہان ظاہر ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے میزان میں تولنے کے لیے دو صلاحیتیں ہوں گی، ایک ہر بندے کے عمل کو تولے گا اخلاص کے ساتھ، دوسرا ہر بندے کے عمل کو تولے گا نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کے ساتھ۔ تعداد پوری ہے، مگر یہ عمل کی صحت کی برہان میزان سے ظاہر ہوگی، اخلاص ہے یا نہیں، اور سنت کی اتباع ہے یا نہیں۔ اور کسی چیز میں ناکام ہو گیا، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، صحیح بخاری کی حدیث، رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، بہت سے موٹے تازے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، خوش ہوں گے، اللہ فرمائے گا ان کو میرے میزان میں ڈال دو، انہیں بھی ڈال دو، ان کے اعمال کو بھی ڈال دو، ڈالا جائے گا، تولا جائے گا، فرمایا کہ ان کا اور ان کے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اخلاص نہیں، اخلاص ہے تو سنت کی اتباع نہیں۔ یہ برہان عمل کی صحت کی، جس کے لیے میزان قائم ہوگا۔ تو نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے اس حساب کے لیے
عمل کی تعداد کے لیے نہیں بلکہ عمل کے معیار کے لیے عدل کا میزان قائم کر کے اعمال کو تولیں گے، اور یہیں سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، گروہ روانہ ہوں گے، جماعتیں روانہ ہوں گی، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے اور کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی استعداد ہونی چاہیے، یہ تیاری کرو آخرت کی، اس میزان کی۔ امام بخاری کا جو آخری باب ہے اس میں فکر آخرت کی دعوت ہے، آخرت کی تیاری کی دعوت ہے، اور یہ دعوت ہے کہ بغیر توحید کی نجات نہیں ہوگی۔ توحید اول بھی ہے آخر بھی ہے اور پوری زندگی بھی، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں، نجات کا کوئی تصور نہیں۔ اور یہ حدیث جو آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی، بیچ میں ایک دو باتیں ہیں۔ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن عدل کے معنی میں عربی میں شامل ہو گیا۔ ایسے الفاظ کو معرف کہتے ہیں، اور جو باہر کی لغت کے الفاظ عربی میں شامل ہوتے ہیں وہ عربی قواعد کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جسے وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اب یہ عربی بن چکے، الف لام داخل ہے، با جارہ داخل ہے، اور پھر یہ خود مجرور ہے، موصوف ہے، آگے اس کی صفت ہے، یہ سارے قواعد جاری ہیں اس میں۔ اور مقصد اور قسط کا فرق امام بخاری نے پیش کیا، عربی لغت کی فصاحت اور یہ تنوع، قسط اور اقساط کا فرق، یا قسط اور اقسط کا فرق، یہ عربی لغت کا تنوع۔ دونوں کا مادہ ایک ہے، قاف سین طا، لیکن قسط کا معنی ظلم کرنا اور اقساط کا معنی عدل کرنا، مادہ ایک ہی۔ یہ لغت کی گہرائیاں اور لغت کا تنوع ہے۔ معنی لغت پر عبور ہونا چاہیے میرے عزیز طلبہ، نحو و صرف پر اور لغت پر اور لغت کے مختلف استعمالات پر۔ بعض اوقات مصدر کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ وجد یجد باب ہے، اس کا مصدر وجوداً ہو تو معنی اور ہے، وجداناً ہو تو معنی اور ہے، موجودتاً ہو تو معنی اور ہے، وجداً ہو تو معنی اور ہے، حالانکہ فعل ایک ہی، وجد یجد، وجداً، وجوداً، موجودتاً، معنی بدل۔ صلات کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں۔ دعاہو کا معنی اور ہے، دعا لہو کا معنی اور ہے، دعا علیہ کا معنی اور ہے، فعل ایک ہی۔ تو لغت پر عبور، یہ نہیں کہ دو لفظ پڑھ لیے اور مفتی بن گئے۔ یہ آج کے دور کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے، دو لفظ پڑھ لیں مفتی۔ بڑے بڑے نوجوانوں کو مفتی کا لقب استعمال کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، اس وقت تک افتاء کی مسند پر نہیں بیٹھے جب تک وقت کے 70 محدثین اور فقہاء نے گواہی نہ دے دی۔ امام مالک رحمہ اللہ، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک ایک ذرہ بھی نہیں، اور کتنی شد و بد سے ہمیں مفتی ہونے کا ایک بھرم۔ ان گہرائیوں کو پہچانو۔ اب قاسطہ اور اقسطہ یہ فرق کیوں ہے؟ قاسطہ ہے ثلاثی مجرد، اقسطہ ثلاثی مزید فی، باب افعال ہے۔ یہ فرق خاصیات ابواب کی بنا پر۔ قاسطہ کی خاصیت ثلاثی مجرد کی سلب ماخذ ہے، اقسطہ کی خاصیت اعطاء ماخذ ہے۔ قاسطہ کا معنی کرو کہ سالب منہ قسطہ، یہ ظلم ہے، اس کا حصہ چھین دیا، یہ ظلم ہے۔ اقسطہ کا معنی ہے اعطاہ قسطہ، اس کا حصہ دے دیا، یہ عدل ہے۔ یہ فرق ہے یعنی قاسطہ اور اقسطہ۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور مقسطون عن یمین الرحمن، قیامت کے دن نور کے ممبر اوپر ان اللہ یحب المقسطین۔ تو یہ قاسط اور مقسط کا جو فرق ہے، اس فرق کی یہ گہرائی ہے۔ آگے سند اور آگے امام بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ دو جملے اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن بڑے بھاری ہوں گے جب اللہ کے میدان میں تولا جائے گا۔ یہ امام بخاری کا استدلال۔ ثقیلتان فی المیزان، فی المیزان سے میزان کا اس بات مقصود ہے، اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات۔ بھاری ہوں گے، وہ تولے جائیں گے تو بھاری ہوں گے، تولے جائیں گے تو بھاری ہوں گے۔ تو ثقیلتان سے وزن کا اس بات ہے، اور فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے۔ وہ بھاری ہونے کے جو بنیادیں ہیں، جو بعض اعمال ہیں، ان میں سے کچھ آپ نے سن لی۔ خلق حسن،
اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر بہتان نہ لگاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اچھے اخلاق سے ملو جلو۔ اچھا اخلاق جو ہے قیامت کے دن اللہ کے میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا۔ تو ایسے اعمال کا قصد یقیناً پلڑے کو بھرنے والا ہے، اس کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب اعمال تولے جائیں گے، اگر کسی کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے، اور کسی کے گناہ اگر نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنمی۔ پھر جو عمل سامنے آیا کرو، اور یہ سوچ کر کرو، ہو سکتا آج کا عمل میرے میزان میں فرق کا باعث بن جائے، میری کامیابی کا باعث بن جائے۔ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے، چھوٹے عمل کو بڑھانے پر قادر ہے اگر اخلاص ہو اور سنت کی اتباع ہو۔ تو اعمال کا وزن ان دو چیزوں کے ساتھ، اخلاص کی حفاظت ہو، سنت کی اتباع ہو، اور ہر ایک کی بنیاد اللہ کی توحید پر، وزن بڑھے گا اور خوب بندے کی کامیابی پر منتج ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سچے عقیدے کی فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں ایک قول امام بخاری رحمہ اللہ کا، کیونکہ نصیحت میرے اور آپ سب کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مستصغرت نفسی